السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، امید ہے کہ آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج ہم پڑھیں گے میدان کربلا میں گرمی کی شدت۔ اس نظم کو پڑھنے سے پہلے ہم مختصر شاعر کا تعارف پڑھتے ہیں۔ اس نظم کے شاعر کا نام میر انیس ہے۔ میر انیس کا اصل نام سید ببر علی اور تخلص انیس تھا۔ آپ کے والد کا نام میر خلیق تھا۔ آپ 1804 کو فیض آباد میں پیدا ہوئے۔ میر انیس کے مرثیوں میں سوز و گداز، کردار نگاری، جذبات نگاری اور منظر کشی کے بے مثال نمونے ملتے ہیں جو ان کی قادر الکلامی کی دلیل ہیں۔ انہوں نے واقعات و جذبات کے نہایت خوبصورت مرقع پیش کیے ہیں۔ میر انیس کے آباء و اجداد بھی شاعری کے ساتھ کافی لگاؤ رکھتے تھے۔ آپ کے والد میر خلیق بھی شاعر تھے۔ دادا میر حسن بھی مثنوی نگار تھے۔ میر انیس کی تصانیف کے حوالے سے بات کی جائے تو انیس کے مرثیے، انیس کے سلام، رباعیات انیس وغیرہ شامل ہیں۔ ان کی تصانیف اور مرثیوں کے حوالے سے حافظ محمود شیرانی لکھتے ہیں، وہ اقلیم مرثیہ گوئی کے شہنشاہ تھے، یعنی انہوں نے بہت عمدہ قسم کے مرثیے لکھے۔ انہوں نے متعدد مرثیے لکھ ڈالے اور کوئی مرثیہ 150 سے 200 بند سے کم کا نہ ہوگا۔ یعنی اس بات سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ انہوں نے جتنے بھی مرثیے لکھے وہ کم از کم 150 سے 200 بند پر مشتمل تھے۔ یہ جو نصاب میں نظم شامل ہے اس میں بھی کم از کم 150 سے 200 بند ہیں، تو ان میں سے کچھ بند اس نظم میں شامل کر دیے گئے ہیں۔ آئیے ہم اس نظم کو پڑھتے ہیں۔ اس نظم کو پڑھنے سے پہلے ہمیں اس بات کا اندازہ ہونا چاہیے کہ مرثیہ کیا ہے۔ مرثیے کے حوالے سے ہمیں اچھی طرح جانکاری ہونی چاہیے کہ مرثیہ کیا ہے۔ تو آئیے مرثیے کی تعریف پہلے پڑھتے ہیں۔ مرثیہ لفظ رسا سے بنا ہے جس کے معنی ہیں رونا، ماتم کرنا۔ مرثیہ اس نظم کو کہتے ہیں جس میں مرنے والے کے اوصاف بیان کیے جائیں اور اس کی موت پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا جائے۔ یعنی اس طرح ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ مرثیہ کسے کہا جاتا ہے۔ یہ جو نظم ہے، یہ اگر حید کے حوالے سے بات کی جائے تو یہ نظم مسدس میں لکھی گئی ہے۔ مسدس وہ نظم ہوتی ہے جس میں پوری نظم جو ہے 6 مصروں پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس نظم کا ایک بند 6 مصروں پر مشتمل ہوتا ہے۔ یعنی جو نظم 6 مصروں پر مشتمل ہو یا 3 اشعار پر مشتمل ہو اسے کہتے ہیں مسدس۔ تو ہم اب پہلا شعر پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم میدان کربلا میں گرمی کی شدت اس نظم کو پڑھنے سے پہلے اس نظم کے مرکزی خیال کے بارے میں جان لیتے ہیں کہ اس نظم کا مرکزی خیال کیا ہے۔ اس نظم میں میر ببر علی انیس نے کربلا کے میدان میں گرمی کی شدت کو بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ آسمان سے آگ برس رہی تھی اور زمین تنور کی طرح تپی ہوئی تھی۔ انسان تو انسان، جانور بھی اس گرمی سے پریشان تھے، یہاں تک کہ درختوں کے پتے بھی اس گرمی میں مرجھا گئے۔ غرض میر انیس نے مبالغہ آرائی کی حد تک گرمی کی شدت کا ذکر کیا ہے۔ تو اب ہم آتے ہیں اس نظم کے پہلے بند کی طرف۔ ہم ان تمام اشعار کو ڈیوائیڈ کر لیں گے، یعنی پہلے ایک شعر پڑھیں گے اس کا مفہوم، اس کے بعد دوسرا شعر، پھر تیسرا شعر۔ ان کو مکمل پڑھنے کے بعد، ایک مکمل بند پڑھنے کے بعد اس کی تشریح مکمل کریں گے۔ تو ساتھ ساتھ ہم اشعار کے جو مشکل الفاظ کے معنی ہیں وہ بھی بتاتے جائیں گے۔ گرمی کا روز جنگ کی کیوں کر کروں بیاں، ڈر ہے کہ مثل شمع نہ جلنے لگے زباں، وہ لو کہ الحذر
وہ حرارت کے العما، رن کی زمیں تو سرخ تھی اور زرد آسماں، آب خنک کو خلق ترستی تھی خاک پر، گویا ہوا سے آگ برستی تھی خاک پر۔ تو اب ہم بات کرتے ہیں ان کے مشکل الفاظ کو دیکھ لیتے ہیں۔ روز جنگ یعنی جنگ کا دن، بیان کرنا، مثل شمع یعنی شمع کی مانند، وہ لو کہتے ہیں گرم ہوا کو، الحذر کہتے ہیں خدا کی پناہ، وہ حرارت کے الامان بھی کہتے ہیں پناہ کو۔ تو ہم دیکھ لیتے ہیں یہاں پر جو مشکل الفاظ کے معنی ہے وہ یہاں پر میں نے بتا بھی دیے ہیں، لکھے ہوئے آپ کے سامنے ہیں۔ الحذر خدا کی پناہ، الاما پناہ، اس کے بعد رن کی زمین یعنی میدان جنگ کی زمین جو ہے، اس کے بعد ہے آب خنک یعنی ٹھنڈا پانی، اس کے علاوہ ہے گویا جیسے۔ تو اب ہم بات کرتے ہیں، اس کو مفہوم کے حساب سے پڑھتے ہیں۔ یعنی پہلا جو شعر ہے، گرمی کا روز جنگ کی کیوں کر کروں بیاں، ڈر ہے کہ مثل شمع نہ جلنے لگے صبح۔ اس شعر میں شاعر نے گرمی کی شدت کا اظہار کرتے ہوئے بتایا ہے، انہوں نے منظر نگاری سے کام لیا ہے اور بتایا ہے کہ جنگ کے دن کی گرمی کا کیا حال بیان کروں، میری زبان کہیں شمع کی مانند جلنے نہ لگ جائے۔ اب دوسرے شعر کی طرف آتے ہیں، تاکہ پہلے ہم ان اشعار کا مفہوم جان لیں، اس کے بعد تشریح کی طرف آئیں گے۔ وہ لو کے الحذر، وہ حرارت کے الاما، رن کی زمین تو سرخ تھی اور زرد آسماں۔ لو کہتے ہیں گرم ہوا کو، آپ کو پہلے بتایا ہے، اتنی تیز گرم ہوا کہ خدا کی پناہ، میدان جنگ گرمی کی میدان جنگ گرمی کے زور سے سرخ ہو چکا تھا، جبکہ آسمان جو ہے وہ بھی زرد دکھائی دے رہا تھا۔ آب خنک کو خلق ترستی تھی خاک پر، گویا ہوا سے آگ برستی تھی خاک پر۔ آب خنک کہتے ہیں ٹھنڈے پانی کو، خلق ترستی تھی یعنی مخلوق وہاں پر چرند پرند یا دوسرے جتنے بھی جانور تھے یا دوسری جتنی بھی مخلوق تھی، وہ مٹی پر یعنی زمین پر ٹھنڈے پانی کو ترس رہی تھی، گویا ہوا سے آگ برس رہی تھی۔ یعنی زمین پر لوگ ٹھنڈے پانی کو ترس رہے تھے اور زمین پر ہوا آگ برسا رہی تھی۔ اب آتے ہیں اس شعر کی تشریح کی طرف۔ اس پہلے بند کی مکمل ہم تشریح کرتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اس پہلے بند میں شاعر نے کیا بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ تشریح طلب اس بند میں شاعر میر انیس نے میدان جنگ میں گرمی کی شدت کے منظر کو بہت خوبصورت انداز میں ہمارے سامنے پیش کیا ہے اور بتایا ہے کہ جس طرح عرب کا شہر چونکہ پہلے ہی ریگستان سے گھرا ہوا ہوتا ہے، جہاں پر گرمی بھی بہت زیادہ ہوتی ہے، شاعر کہتا ہے کہ جنگ کی وجہ سے گرمی کی شدت اور بڑھ گئی ہے، میرے پاس الفاظ نہیں کہ میں اس گرمی کی شدت کو بیان کر سکوں۔ اس بات کا ڈر ہے کہ اگر میں میدان جنگ کی گرمی کو بیان کروں گا تو میری زبان جو ہے وہ گرمی کی شدت سے شمع کی طرح جلنے نہ لگے۔ میدان جنگ میں اس قدر لو چل رہی ہے کہ انسان بے اختیار خدا کی پناہ طلب کرنے لگتا ہے۔ میدان جنگ کی زمین گرمی کی وجہ سے سرخ ہو چکی تھی، گرمی اس قدر شدید تھی کہ آسمان بھی اس کی شدت سے زرد ہو چکا تھا۔ زمین پر اللہ تعالیٰ کی مخلوق ٹھنڈے پانی کو ترس رہی تھی اور لوگ پیاس سے بے حال دکھائی دیتے تھے۔ اس سے پہلے بند میں ہم جو ہے ایک متعلقہ شعر جو ہے اس کو شامل کر لیتے ہیں تاکہ تشریح کرتے ہوئے آسانی ہو۔ ساگر صدیقی صاحب کا ایک شعر ہے، متعلقہ شعر: ہر شے ہے پر ملال، بڑی تیز دھوپ ہے، ہر شے ہے پر ملال، بڑی تیز دھوپ ہے، ہر لب پہ ہے سوال، بڑی تیز دھوپ ہے۔ میں دوبارہ اس متعلقہ شعر کو پڑھ دیتا ہوں۔ ہر شے ہے پر ملال، بڑی تیز دھوپ ہے، ہر لب پہ ہے سوال، بڑی تیز دھوپ ہے۔ چلیں ٹھیک ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس، باقی اشعار جو ہیں وہ ہم کل پڑھیں گے انشاءاللہ۔
اللہ حافظ۔